بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ 3 ہجری 17 رمضان المبارک مقام بدر میں تاریخ اسلام کا وہ عظیم الشان یادگار دن ہے جب اسلام اور کفر کے درمیان پہلی فیصلہ کن جنگ لڑی گئی، جس میں کفار قریش کے طاقت کا گھمنڈ خاک میں ملنے کے ساتھ ساتھ اللہ کے مٹھی بھر نام لیواؤں کو وہ ابدی طاقت اور رشک کے زمانہ غلبہ نصیب ہوا جس پر آج تک مسلمان فخر کا اظہار کرتے ہیں۔ غزوہ بدر میں حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے 313 جانثاروں کے ساتھ مدینہ منورہ سے روانہ ہوئے۔ آگے 2 سیاہ رنگ کے اسلامی پرچم تھے، ان میں سے ایک حضرت سیدنا علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ میں تھا۔ جب بدر کے قریب پہنچے تو امام المجاہدین حضور سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو منتخب جان بازوں کے ساتھ لشکر کی نقل و حرکت کا پتہ چلانے کے لیے بھیجا۔ انہوں نے نہایت ہی خوبی کے ساتھ یہ خدمت سر انجام دی۔ 17 رمضان المبارک جمعۃ المبارکہ کے دن جنگ بدر کی ابتدا ہوئی۔ بدر ایک گاؤں کا نام ہے جہاں ہر سال میلہ لگتا تھا۔ یہ مقام مدینہ طیبہ سے تقریباً 80 میل کے فاصلے پر ہے، جہاں پانی کے چند کنویں تھے اور کہ ملک شام سے آنے والے قافلے اسی مقام پر ٹھہرا کرتے تھے۔ حضور سید عالم اور صحابہ کرام نے جب ہجرت مدینہ فرمائی تو قریش نے ہجرت کے ساتھ ہی مدینہ طیبہ پر حملے کی تیاریاں شروع کر دی تھی۔ اسی اثناء میں یہ خبر بھی مکہ معظمہ میں پھیل گئی تھی کہ مسلمان قریش کے شام سے آنے والے قافلے کو لوٹنے آ رہے ہیں، اور اس پر مزید یہ کہ عمر بن خزرمی کے قتل کا اتفاقی واقعہ بھی پیش آ گیا، جس نے قریش مکہ کی آتش غضب کو مزید بھڑکا دیا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جب ان حالات کی خبر ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے اصحاب کو جمع کیا اور واقعے کا اظہار فرمایا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دیگر صحابہ کرام نے جواب میں نہایت جانثارانہ اور فدائیانہ تقریریں کی۔ حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، خدا کی قسم اگر آپ حکم فرمائیں تو ہم سمندر میں کودنے کو تیار ہیں۔ حضرت مقداد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، ہم موسیٰ علیہ السلام کی امت کی طرح یہ نہیں کہیں گے کہ آپ اور آپ کا رب خود جا کر لڑیں، ہم تو یہیں بیٹھے ہوئے ہیں، بلکہ ہم آپ کے دائیں سے، بائیں سے، سامنے سے اور پیچھے سے لڑیں گے۔ پھر آپ نے اعلان کیا کہ ہم لوگ واقعی آپ کے تابعدار ہوں گے، جہاں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پسینہ مبارکہ گرے گا وہاں ہم اپنا خون بہا دیں گے۔ آپ بسم اللہ کیجئے اور جنگ کا حکم فرمائیں، انشاءاللہ اسلام ہی غالب آئے گا۔ حضور سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب صحابہ کرام کے اس جذبہ سرفروشانہ اور جوش ایمانی کو دیکھا تو آپ کا چہرہ اقدس فرط مسرت سے چمک اٹھا۔ پھر آپ علیہ السلام نے اپنا چہرہ مبارکہ آسمان کی طرف اٹھا کر ان سب کے لیے بارگاہ خداوندی میں دعائے خیر فرمائی اور ارشاد فرمایا، خداوند قدوس نے مجھے قافلہ اور لشکر میں سے کسی ایک پر فتح عطا کرنے کا وعدہ فرمایا ہے۔ بلا شبہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ سچا ہے، اور قسم بخدا میں ابھی سے کفار کے سرداروں کی قتل گاہ دیکھ رہا ہوں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اس جگہ فلاں کافر قتل ہوگا اور اس جگہ فلاں کافر قتل ہوگا۔ نبی علیہ السلام نے مقتولوں میں سے ہر ایک کا محل قتل بتا دیا۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جہاں جہاں نبی علیہ السلام نے فرمایا تھا وہ کافر وہاں ہی قتل ہوا۔ حضور سید دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 12 رمضان المبارک 2 ہجری کو اپنے 313 جانباز اور جانثار ساتھیوں کو ساتھ لے کر میدان بدر کی طرف روانہ ہوئے۔ جب آپ اپنے مختصر سے لشکر کو لے کر مدینہ طیبہ سے تھوڑی دور پہنچے تو نبی علیہ السلام نے جیش اسلام کا جائزہ لیا اور جو اس کارواں میں کم سن اور نو عمر تھے انہیں واپس فرما دیا۔ حضرت عمیر بن ابی وقاص ایک کم سن سپاہی بھی شامل تھے۔ انہیں جب واپسی کے لیے کہا گیا تو وہ رو پڑے۔ نبی علیہ السلام نے ان کا یہ جذبہ جہاد اور شوق شہادت دیکھ کر انہیں شامل جہاد رہنے کی اجازت عطا فرما دی۔ لشکر اسلام کی کل تعداد 313 تھی، جس میں 60 مہاجرین اور 253 انصار تھے۔ چلتے چلتے یہ بے نظیر و بے مثال لشکر 16 رمضان المبارک بروز جمعرات 2 ہجری کو میدان بدر پہنچ گیا۔ ادھر مکہ معظمہ سے قریش مکہ بڑے ساز و سامان کے ساتھ نکلے تھے۔ 1000 آدمیوں کا لشکر تھا۔ امرائے قریش باری باری ہر روز 10 اونٹ ذبح کرتے تھے۔ عتبہ بن ربیعہ جو قریش کا سب سے معزز رئیس سمجھا جاتا تھا،
اپنی اس طاغوتی فوج کا سپہ سالار بنا کر بھیجا گیا۔ 17 رمضان المبارک کی مبارک شب تھی۔ تمام مجاہدین اسلام آرام فرما رہے تھے جبکہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ساری رات عبادت و ریاضت اور دعا میں گزاری۔ صبح کو نماز فجر کے لیے تمام سرفروشان اسلام مجاہدین کو بیدار کیا اور نماز فجر کی ادائیگی کے بعد قرآن مجید کی آیات جہاد تلاوت فرما کر ایسا لرزہ خیز اور ولولہ انگیز خطاب فرمایا کہ مجاہدین اسلام کی رگوں میں خون کا قطرہ قطرہ جوش و جذبے کا سمندر بن کر طوفانی موجیں مارنے لگا اور مجاہدین جلد از جلد جنگ کے لیے تیار ہونے لگے۔ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے میدان بدر میں اپنے جان نثار سپاہیوں کو دیکھا اور ان کی قلیل تعداد اور بے سر و سامانی کو بھی دیکھا تو بارگاہ خداوندی میں یوں التجا کی کہ اے اللہ، تو نے مجھ سے جو وعدہ فرمایا ہے وہ پورا فرما۔ اے اللہ، اگر آج یہ مٹھی بھر نفوس ہلاک ہو گئے تو پھر قیامت تک تمام روئے زمین پر تیری عبادت کرنے والا کوئی نہیں رہے گا۔ حضور سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کچھ اس طرح خشوع و خضوع سے دعا کر رہے تھے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی چادر مبارکہ آپ کے دوش اقدس سے گر گئی تو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے چادر مبارک اٹھا کر آپ کے کندھے مبارک پر ڈال دی اور عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اب بس کیجئے، اللہ تعالیٰ نے جو فتح عطا کرنے کا وعدہ فرمایا ہے وہ ضرور پورا فرمائے گا۔ مورخین اس مارکے کو غزوہ بدر الکبریٰ کے نام سے یاد کرتے ہیں، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے لا ریب اور لا فانی کلام قرآن مجید میں اس مارکے کو یوم الفرقان کے نام سے تعبیر فرمایا ہے، یعنی یہ وہ دن ہے جب حق و باطل، خیر و شر اور کفر و اسلام کے درمیان فرق آشکار ہو گیا اور اقوام عالم کو پتہ چل گیا کہ حق کا علم بردار کون ہے اور باطل کا نقیب کون ہے۔ چنانچہ قرآن مجید میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، اگر تم اللہ پر ایمان رکھتے ہو اور اس چیز پر جو ہم نے اپنے محبوب بندے پر نازل فرمائی ہے، جس دن دو لشکر مقابل ہوئے اور اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ دستور عرب کے مطابق جب جنگ کی ابتدا ہوئی تو مشرکین سے عتبہ بن ربیہ اپنے بھائی شیبہ بن ربیہ اور اپنے بیٹے ولید بن عتبہ کے ساتھ میدان کارزار میں نکلا۔ مبارزت طلب کرنے لگا تو لشکر اسلام میں سے حضرت امیر حمزہ، حضرت علی المرتضیٰ اور حضرت عبیدہ رضی اللہ تعالی عنہ عتبہ، ولید اور شیبہ کے مقابل ہوئے اور یوں 10 بدس جنگ شروع ہوئی تو حضرت امیر حمزہ نے عتبہ بن ربیہ کو واصل جہنم کر دیا جبکہ حیدر کرار نے ولید بن عتبہ کو جہنم رسید کیا۔ حضرت عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ شیبہ کے ہاتھوں زخمی ہو گئے تو یہ دیکھ کر شیر خدا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگے بڑھے اور اپنے ضرب حیدری کے ساتھ ایک ہی وار سے شیبہ بن ربیہ کو بھی جہنم رسید کر دیا۔ تینوں مشرکین سرداروں کی لاشیں زمین پر ڈھیر ہو گئیں۔ آنے واحد میں مشرکین کے 3 سرماؤں کے قتل سے ہلچل مچ گئی، کیونکہ قریش کے جب یہ تینوں سرداروں کو اسلام کے شاہینوں نے موت کے گھاٹ اتار دیا تو اس اندیشے سے کہ کفار حوصلہ نہ ہار دیں، ابو جہل نے بلند آواز سے یہ نعرہ لگایا، ہمارا مددگار عزا ہے اور تمہارے پاس کوئی عزا نہیں جو تمہاری مدد کرے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرزندان توحید کو حکم دیا کہ اس جواب میں یہ نعرہ بلند کریں، اللہ ہمارا مددگار ہے اور تمہارا کوئی مددگار نہیں، ہمارے مقتول جنت میں ہیں اور تمہارے مقتول جہنم کا ایندھن بنیں گے۔ اس کے بعد پھر عام لڑائی شروع ہو گئی تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے باہر نکل کر ایک مٹھی کنکروں کی اٹھائی اور لشکر کفار کی طرف پھینکی اور فرمایا، شاہت الوجوہ، برے ہو گئے یہ چہرے۔ چنانچہ کوئی ایسا کافی نہیں بچا جس کی آنکھوں اور ناک وغیرہ میں ان سنگریزوں سے کوئی چیز نہ پہنچی ہو۔ یہ سنگریزیں ہر ایک کافر فوجی کو لگے اور اس کی قوت و طاقت بالکل ٹوٹ گئی اور لشکر کفار میں بھگدڑ مچ گئی۔ جب دست بدست عام لڑائی شروع ہو گئی تو لشکر اسلام کا ہر سپاہی پورے جوش و جذبے کے ساتھ لڑ رہا تھا اور سردھڑ کی بازی لگا رہا تھا۔ اسلام کا ایک ایک سپاہی کفار کے 20 سپاہیوں پر بھاری تھا اور ان کو جہنم رسید کر رہا تھا۔ ایسے ہی جاں باز اور جاں نثار اپنی شجاعت و بہادری اور جذبہ جاں نثاری کی وجہ سے اور اپنے ملک و ملت اور مذہب پر پروانوں کی طرح اپنی قیمتی جانیں قربان کر کے اللہ تعالیٰ کے دربار میں سرخرو ہوتے ہیں۔ کفار کے تقریباً 70 آدمی قتل ہوئے، 70 افراد کو قیدی بنا دیا گیا اور کفار کے وہ سردار جو شجاعت و بہادری میں بے مثال سمجھے جاتے تھے اور جن پر کفار مکہ کو بڑا ناز تھا، وہ سب کے سب مسلمان مجاہدوں کے ہاتھوں مقتول ہو کر دوزخ کا ایندھن بن گئے، جبکہ لشکر اسلام میں سے صرف 14 خوش نصیب سرفروش مجاہدوں نے شہادت کا عظیم منصب حاصل کیا اور جنت الفردوس میں داخل ہو گئے، جن میں سے 6 مہاجرین اور 8 انصار تھے۔
ناظرین محترم، یہ جنگ مسلمانوں کو وہ عظیم دور یاد دلاتی ہے جب نہ تو مسلمان ایٹمی ہتھیاروں کے مالک تھے اور نہ ہی ان کی تعداد کثیر تھی۔ یہ وہ دور تھا جب مسلمان جذبہ ایمانی سے کفر کے مقابلے میں بے سر و سامان اٹھ کھڑے ہوئے اور خدا تعالیٰ کی نصرت ان کے شامل حال رہی۔ آج موجودہ مسلمان جو پستی کا شکار ہو چکے ہیں، ان کے لیے بھی لازم ہے کہ وہ تعداد اور ہتھیاروں کی پرواہ کیے بغیر دفاع اسلام کے لیے کفر کی ہر چال کے خلاف اٹھ کھڑے ہوں اور اپنے ماضی کی عظیم داستان کو ایک دفعہ پھر دنیا کے سامنے لا کھڑا کریں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو آپس میں اتحاد کی دولت سے مالا مال فرمائے اور بدر کے شہداء کا ساتھ جذبہ ایمانی عطا فرمائے۔ آمین بجاہ النبی۔